بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کب روتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جن و انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انسان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت و ذلت اور پستی کی علامت ہے، وحشانیت فعل اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے ہمت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک میں بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی برا ہے اور اس تک پہنچانے والے کام بھی برے ہیں اور 1000 بار مذمت کے لائق ہیں۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قید میں گرفتاری ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن عام ہوگا وہ روب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمین بوڑھے زانی پر لعنت کرتے ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا تکلیف دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب و کتاب میں سختی دے گا، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرط کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں۔
جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور رہتے ہیں اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، گوڑ آزانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا، حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور کبھی عمل ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کی قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔